نفی کرتا ہوں یا اس بات کرتا ہوں. 1.25 لاکھ صحابہ کی جتنی سیرت میں نے پڑھی ہے، سب کی تو نہیں پڑھی، نہ پڑھی جا سکتی، جتنی پڑھی ہے اس میں یہ ہستی عبادت میں ان کو کوئی نہیں پکڑ سکا. ان کا مزاج سناؤ. شادی باپ نے شادی کی، شادی والی رات دلہن بیٹھی ہوئی ہے اور اس سے ادھر ہو کے اللہ اکبر نفلانا شروع ہو کے، وہ بیوی دیکھتی رہی بھائی ہون آئے گا. جب وہ نہیں آیا تو اس بھی مسلح چاہ کے مگرو کھلو کے چل بھائی میں بھی تیرے نال ہی ہوں. فجر ہو گئی. نماز کے بعد ابا نے پوچھا بیٹا رات کیسے گزری؟ کہا یہ الحمدللہ نفل میں گزری گا، تیرا ستیہ ناس ہو. تینوں میں اس واسطے پڑھنا آیا بھائی تو نفل پڑھی رکھ. جا کے اللہ کے نبی کو شکایت کی کہ یا رسول اللہ اس کو سمجھائیں یہ کیا کرتا ہے. یہ ان کا مزاج تھا. پھر ان کو اللہ کے نبی نے پابند کیا کہ تو 3 دن سے پہلے قرآن نہیں ختم کرے گا، 3 دن میں قرآن ختم کرے گا، 1 دن روزہ رکھے گا، 1 دن چھوڑے گا. زبردستی کروایا. ان کو خیال آیا کہ کیا یہ مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتا ہے. یہ تو کوئی 25 گھنٹے یا 26 گھنٹے 24 گھنٹے تو سارے ہی نہ بھر چڑھے نا. تو یہ تو کوئی 25 گھنٹہ ہے، 26 گھنٹہ ہے، 27 گھنٹہ ہے، کی کرتا ہے. میں جا کے ویکھنا کردہ کیے. پہنچ چاچا جی السلام علیکم، آؤ بیٹھو. 2-4 دن گزار لو آپ کے پاس. کہاں بیٹھو گزار لو. اب جب رات ہوئی تو جلدی سے انہوں نے چادر اوپر لی اور یوں سوراخ کر کے اور ان کو دیکھنا شروع کیا کہ اب یہ کیا کرتا ہے. اب ان کا خیال تھا کہ میں ساری رات نفل پڑھتا ہوں، یہ شاید ساری رات ایک ہی سجدے میں گزار دیتا ہوگا، یا ساری رات رکوع میں گزار دیتا ہوگا، یا ساری رات روتے روتے گزار دیتا ہوگا. وہ تو حیران ہو گیا جب انہیں سرانے سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، سونے کی دعا پڑھی اور جو سوئے فجر کی اذان پہ اٹھے. تو پریشان ہو گئے بھی اے کی بڑی. منافق بھی تہجد نہیں چھوڑتا تھا، منافق. اور یہ جنتی آدمی اور ساری رات سوتا پہ، لہذا وہ تو بالکل چکر کھا گئے. کہ اچھا چلو شاید کل کوئی دکھاوے گا کوئی کام، تو چلو 1 رات اور گزارا. اگلی رات بھی انہوں نے وہی کیا، سرانے پر سر رکھا، سونے کی دعا پڑھی اور ہو گئے اور فجر کی اذان پہ آنکھ کھلی. اور وہ ساری رات جاگ رہے ہیں ہون کچھ کرے گا، ہون ساری رات ہی ٹپ گئے. لے بھائی اے کی بنی. اللہ کے نبی کی بات تو غلط ہے نہیں، پر یہ کردہ ہی کچھ نہیں، انہوں جنت کی تھلپ گئی، یہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں. ان کا 1 رات اور گزاروں گا. 1 رات اور گزاری. انہوں نے پھر وہی کام کیا، سوئے اور جا کے فجر پہ اٹھے. تو پھر وہ نہیں رہ سکے. کہنے کے چاچا گلے 3 باری تیری مسلسل بشارت سنی، جنتی آ رہا ہے، جنتی آ رہا ہے، جنتی آ رہا ہے. میرا کوئی کام نہیں تھا، میں صرف آپ کو دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں. چاچا آپ تو ساری رات سوتے رہتے ہو، تم جنت کتوں لب گئی. یہ انہوں نے کہا نہیں لیکن زبان حال تم جنت لب کتوں گئی. کہنے کہ بیٹا جو تم نے دیکھا ہے نا یہی ہے میرے پاس، اور میرے پاس کچھ نہیں. اب اللہ کے نبی کی بات تو غلط ہے نہیں، اور ان کا کوئی عمل نظر نہیں آیا. فرائض تو وہ ایسے لازمی چیز تھی کہ جس کا فرائض کا کرنا کوئی بڑائی نہیں تھی، فرائض سے اوپر کرنے کو وہ دیکھنا چاہتے تھے. لہٰذا اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ کے نبی حق اور سچ فرما رہے ہیں، پر کس وجہ سے فرمایا. ساری رات تو یہ سوتے رہتے. تو جب دروازے تک گئے نا تو کہنے کہ بھتیجے واپس آ، تو انہوں نے اندر دی گل دسا. دل پہ ہاتھ رکھا کہ یہ جو دل ہے اس میں دنیا کے کسی انسان سے کوئی نفرت کوئی نہیں. اور اللہ جب کسی کو کوئی عزت دیتا ہے، مال دیتا ہے، جو بھی دیتا ہے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی. مجھے کبھی کسی سے حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی. اور اس دل میں کسی کی نفرت کوئی نہیں. اس پر عبداللہ بن عمر کا باڈی ریسپانس کیا تھا؟ وہ کہنے لگے ہذا ہوا، یوں کچھ ہذا ہوا، یہی ہے. پھر ساتھی فرمایا پر کام ہی بڑا ڈاڈا ہے، بڑا اوکھا کام. تو اوکھے کام پر ہی تو ملتا ہے نا صلہ. جو لوگ زیادہ محنت کرتے ہیں، کھپتے ہیں، تپتے ہیں، تو اس کے بدلے میں کچھ ملتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کھپاتے تپاتے ہیں. تو بھائیو میرے نبی کی پاکیزہ زندگی کی ہر ادا بڑی حسین ہے. میں نے صرف آج ایک آپ کو بتائی کہ اس دل کو صاف کرنا سیکھو. لڑائی جھگڑے سے بچو، نہ بیوی سے، نہ بچوں سے، نہ ماں باپ سے.